بچے پیدا ہوتے ہیں تو نام رکھا جاتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد نام رکھا جاتا ہے۔ یہاں تو آدم ہی کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کے صدقے بخشش فرما دے، پہلا انسان کہہ رہا ہے کہ نام رکھا ہوا ہے، قربتوں کے اندر محبتوں کے اندر چن رکھا ہے، کسی کو رکھا ہوا ہے جس کے صدقے سب چل رہا ہے۔ عیسیٰ کہہ رہے ہیں اسمہ احمد، جس کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کا نام بھی رکھا ہوا ہے احمد۔ معلوم یہ چلا وجود ظاہری بعد کا ہے، اصل وجود تو قائم ہے۔ تو جیسے دلیل کہا ہے نا، تو دلیل کی جہاد کو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کس کس جہاد سے آپ دلیل کہیں گے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اور دلیل ہے تو پھر دلیل قیامت میں بھی تو قائم رہے گی نا، قیامت میں بھی تو دلیل خدا کی قائم ہوگی نا۔ اسی لیے تو کہا کہ کوئی جو نہ کر سکے گا وہ مصطفیٰ کر کے دکھائیں گے، کیونکہ دلیل ہے خدا کی، اور خدا کو اس پر ناز ہوگا کیونکہ دلیل بھی میری ہی ہے۔ ناراض تھوڑی ہوگا، ناز ہوگا، ناراض نہیں ہوگا بلکہ ناز ہوگا کہ دلیل خود یہ رحمان کی ہے تو اپنی رحمت نہ دکھائے تو اور کیا دکھائے۔ تو فرشتے جہنم کو لے جا رہے ہوں گے، مصطفیٰ جنت کے فیصلے سنا رہے ہوں گے۔ لیکن اگر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات کے لعاب اقدس کی صرف چند برکات کو دیکھیں تو ابو بکر کی ایڑی پر لگے تو سانپ کے زہر کا علاج ہے۔ یہ لعاب ابو بکر کی ایڑی پر لگے تو سانپ کے زہر کو کافور کر دے، اور علی المرتضیٰ کی آنکھ پہ لگے تو بخار کو کافور کر دے۔ یہاں زہر کا علاج، وہاں نظر کا علاج۔ جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نقاہت و کمزوری کا علاج، وہاں حضرت علی کے بخار اور تپش کا علاج۔ لعاب دہن ایک ہی ہے۔ اگر یہ لعاب دہن کڑوے کنویں میں ڈال دیا جائے تو اس کو بھی شیریں کر دیتا ہے، آب شفا بن جائے۔ اگر یہ لعاب دہن حضرت طلحہ کی دعوت کے اوپر ہانڈی میں ڈال دیا جائے تو 70 لوگوں کو کھانا پورا ہو جائے۔ تو اگر لعاب دہن تھا تو اضافہ صرف اس کی مثل پانی میں ہونا چاہیے تھا، لیکن جب سالن بڑھا تو اس میں جتنی اشیاء ڈلی ہوئی تھی ان سب میں برکت پیدا ہو گئی۔ یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دلیل ہے خدا کی، یعنی جہاں چاہیں، جس سمت میں چاہیں اور جیسے چاہیں اختیار کو استعمال فرمائیں، خدا ناراض نہیں ہوتا ہے، اس کو تو ناز ہوتا ہے۔ خدا کو ناز ہوتا ہے کہ اپنی دلیل بنا کر بھیجا، اس لیے مصطفیٰ آزاد اختیار دے کر بھیجا، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہیں، جیسے چاہیں، جہاں چاہیں، جو حکم نافذ فرما دیں، کیونکہ اللہ نے اپنی دلیل بنا کر بھیجا ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ جی فلاں جگہ اختیار نہیں ہے، فلاں جگہ نہیں چل سکتا، فلاں جگہ کام نہیں ہے، فلاں جگہ نبوت نہیں ہے، فلاں جگہ رسالت نہیں ہے، تو ماننا پڑے گا کہ پھر وہاں یہ کہنا پڑے گا کہ خدا کی کیا وہاں قدرت نہیں ہے، خدا کی ذات نہیں ہے، خدا کی شان نہیں ہے، صفات نہیں ہے۔ اگر وہاں خدا کی حکومت ہے، ذات و صفات ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ خدا نے جس کو دلیل اپنی بنا کر بھیجا ہے اس کی دلالت بھی وہاں چلتی رہے گی۔ تو جب خدا کی عدالت ہوگی تو مصطفیٰ کی اپنی ایک دلالت بھی تو ہوگی۔ تو جہاں جہاں ازل سے ابد تک یہ قصہ چلا آ رہا ہے، اسی لیے تو فرمایا کہ محبوب آپ کو اگر پیدا نہ کرتا تو اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا، کیا ہی آپ کے لیے ہے کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، زمین و زماں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔